وہ ایک ذمہ دار لوگوں کے ساتھ. اچھا چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں، آصف زرداری صاحب لاہور میں تشریف لائے ہوئے تھے. جی جی لاہور چیمبر آف کامرس کے وقت سے ملاقات ہوئی جی جی. میاں انجم نثار صاحب سے. تو کیا کوئی چودھری صاحب آپ جو میاں انجم نثار صاحب ہیں ان کو کوئی روشنی دکھائی گئی؟ کیا کوئی زرداری گو ہیڈ دے کے گئے ہیں ان کو کوئی؟ میری زرداری صاحب نے تو ایک جنرل بات کی ہے بزنس کے حوالے سے جو تھی کہ جی آپ باہر کے لوگوں پہ زیادہ انحصار نہ کریں، آپ اپنے ہی ملک میں جو مل جل کے سارے جو ہے نا فیکٹریز لگائیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی میں جو تعاون ہو سکے گا کروں گا. لیکن بات تو یہ ہے کہ جو آلریڈی لگی ہوئی ہیں اس وقت تو وہ ڈوب رہی ہیں. اس وقت تو مسئلہ ہے کہ جو کرائسس ہے اس میں سے نکلنے کا پہلے تو ہم نکلیں، اس کے بعد اگلی انڈسٹری ہماری لگے گی. تو یہ اس میں ساری پارٹیز کو ایک جگہ پہ متفق ہونا چاہیے اور پالیسیز بنانی چاہیے. کیونکہ اس وقت تو جو حالات ہیں نا جی کہ آپ دیکھیں کہ 21% مارک اپ ہو گیا اور دوسرے اخراجات ڈال کے 23-24%، تو کاروبار انڈسٹری تو نہیں چل سکتی 24% کے ساتھ مارک اپ کے ساتھ. تو ایک نمبر 2 بجلی کی ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہے. نمبر 3 ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے. امپورٹس ہماری جو ہیں وہ ریگولر نہیں ہیں. اس کی وجہ سے کبھی امپورٹس کی اجازت گورنمنٹ دیتی ہے اور کبھی روکتی ہے. یعنی کہ وہ بیسیکلی تو وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ مہنگائی نہ بڑھے. لیکن مہنگائی کو کیسے روکیں گے؟ اگر امپورٹ کو روکیں گے اسمگلنگ بڑھ جائے گی. اگر وہ یہ آپ سر چوہے صاحب مجھے یہ بتائیں، امپورٹ پاکستان کے لیے بہتر ہے یا ایکسپورٹ بہتر ہے؟ نہیں دیکھیں تو آپ کہہ رہے ہیں امپورٹ، اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بینیفٹس تو یا جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں جن کی ایکسپورٹ ہو. جی لیکن ہم نے چونکہ ایکسپورٹ کے لیے کوئی اتنی محنت کی نہیں کہ آگے ہم تو دیکھیں نا ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے باہر سے تیل، باہر سے جو ہے کوکنگ آئل باہر سے لے رہے ہیں، گندم جو ہے وہ بھی ہم پیچھے پہ امپورٹ کرنے کی سوچ رہے تھے. تو بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک تو چاہیے کہ ہم کون کون سے سیکٹرز پہ ہم ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. لیکن اب ایک دم آپ کہیں کہ جی امپورٹ بند کر دیں گے تو انڈسٹری امپورٹ کے بغیر یا جو سیٹ اپ چل رہے ہیں تو یہ ملک تو بالکل ڈیڈ ہو جائے گا. اس وقت اتنی بے یقینی ہے اس کی ڈالر کی وجہ سے، اور گورنمنٹ نے پھر جو ہے امپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے یہ مال 100 روپے کا جو ہمیں کاسٹ کیا ہے اور اس کو بیچتے ہی وہ اس کی جو ڈالر میں اتنی فلکچویشن آ جاتی ہے کہ کاسٹ 125 ہو جاتی ہے. نہ بیچنے کو دل کرتا ہے، نہ رکھنے کو کے لیے جو ہے کہ وہ اتنی ہولڈنگ پاور ہے. تو مارکیٹ میں بالکل اس وقت جو کمرشل امپورٹر ہے وہ بہت پریشان ہے. اور میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ خاص طور پہ جو مال پورٹوں پہ پہلے بھی ہوا تھا کہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے پابندی لگا دی جس سے لوگوں کے مال خراب ہوئے اور کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ڈیمیجز کی شکل میں پے کرنا. جی چوہے صاحب کسٹم کے بارے میں کیا معاملات آپ کی؟ جی کسٹم کے معاملے میں کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے نا اس وقت وہ آ رہا ہے کہ کچھ چیزوں پہ ویلیویشن جو ہے وہ رولنگ نہیں ہے. تو وہاں پہ جو کسٹم والے ہیں وہ اپنا بالکل جو ہے اس کا جو امپورٹر ہے اس کی بات یا اس کی پرائز کو نہیں مانتے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ان کی پرائز نہیں مانتے اور وہ جو امپورٹر ہے وہ اصرار کرتا ہے کہ میری پرائز صحیح ہے تو وہ اس کو ہائی پرائز پہ اسیس کرتے ہیں. تو اگر امپورٹر جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جو بارگیننگ نہیں کرتا وہ اس کو کہتے ہیں جی آپ اگر نہیں ہم پہ کرتے تو آپ چلے جائیں اور کورٹ میں چلے جائیں. وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، وہاں پہ وکیلوں کو فیس دیتا ہے اور اس دوران اس کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے اور وہاں سے آرڈر لا کے تو پھر جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی جمع کراتا ہے اور ڈفرینس جو کسٹم ڈیوٹی کا ہے وہ بھی جمع کرا دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جب فیصلہ ہوگا تو میں اس وقت یہ یا مجھے مل جائے گی یا میری ایڈجسٹ ہو جائے گی. تو میری اس میں گزارش یہی ہے کہ جہاں پہ اگر اپریزر اور جو امپورٹر ہے
وہ متفق نہیں اگر پرائز پہ ہوتے تو وہاں پہ اس کو انڈر سیکشن 81 کے تحت اس کو خود ہی اجازت وہ اپریزر یعنی کہ اس کا ثواب دی دو کہ بھی ٹھیک ہے یا تو میری پرائز کو مان لو یا انڈر سیکشن 81 کے تحت ڈیوٹی جمع کرا دو اور ٹھیک ہے تم اپنا مال اٹھاؤ، تاکہ یہ جو فوٹو کے اوپر ہم ڈیمریج دیتے ہیں اور وکیلوں کو فیسیں دیتے ہیں اور ٹائم ضائع ہوتا ہے یہ بچ سکے۔ اس کا آگے ایک کسٹم والے ایک میکانزم بنائیں کہ ایک کمیٹی ہو جس میں کہ فیڈریشن کے بندے ہوں، چیمبرز کے بندے ہوں، ایسوسیشن کے بندے ہوں، تو پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، یا اور جو بھی کسٹم والے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں اگر آپ وہ جو جہاں سے مال امپورٹ کیا ہے اس ملک سے آپ ہمیں پرووائڈ کر دیں تاکہ ان کی تسلی ہو سکے کہ یہ پرائز فیئر ہے، تاکہ اس طرح تو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور امپورٹرز کا اور پھر ٹائم کا جو ہے نا یہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ اس معاملے کو سختی سے اور بڑی جو ہے نا جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے کمرشل امپورٹر بہت پریشان ہے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ اور لیکن چیمبرز اور فیڈریشن کے بعض ایسوسیشن میں لوگ اس کے ممبر بھی ہوتے ہیں، لیکن ایون دین جو ہے کسٹم اپنی بات کے اوپر اڑا رہتا ہے، تو اس چیز کو جو ختم کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ٹیکس اس کو چاہے اگر جو وہ سیٹسفائی دونوں اگر نہیں ہوتے تو انڈر سیکشن 81 کے تحت اس کو اپریزر ہی الاؤ کر دے اور وہ تاکہ ٹیکس جمع کرائے اور مال لے جائے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے معاملات جو ہیں حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کسٹم میں جو اور دوسرے بھی جعلی مال آتے ہیں اور جعلی مال کلیئر ہوتے ہیں، اس کے متعلق کوئی سخت قانون تو شاید بنے ہیں لیکن کوئی عمل درآمد نہیں نظر آ رہا نہ مارکیٹوں میں۔ تو ایک تو جعلی مالوں کا جو ہے میں ایک تجویز ہے کہ ہر بڑی مارکیٹ میں ایک پرماننٹ آفس ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سے ایک ڈر اور خوف پیدا ہو اور جعلی مال جو ہے تاکہ وہ نہ بکیں۔ اور اس میں ایک پوری دنیا جو ہے اس معاملے میں بڑی سختی کرتی ہے، لیکن ہمارے ادھر ابھی تک کوئی اس میں کامیابی والی بات نظر نہیں آتی۔ اور باقی یہ جو آپ نے پوچھی بات کہ جی بجٹ میں فائدہ، اس میں ایک بات کی مجھے خوشی بھی ہے کہ انہوں نے جو عام ورکر ہے اس کی 30% جو ہے وہ تنخواہ بڑھائی ہے، لیکن اس سے ساتھ ساتھ یہ تو گورنمنٹ لیول پہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں تاجر برادری کو بھی اپنے طور پہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں کو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑھانا چاہیے، یہ ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی اس وقت پچھلے 5-6 مہینوں میں ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے اور اس پرانی تنخواہ کے اوپر کیسے کوئی گزارا کرے گا۔ تو یہ ایک جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اس میں تاجروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے ورکرز کی تنخواہ بڑھائیں۔